کبھی کبھی تاریخ ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں چند فیصلے آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک بار پھر ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں دنیا نے جنگ بھی دیکھی، سفارتکاری بھی دیکھی اور طاقت کی سیاست بھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دنیا واقعی امن کی طرف بڑھ رہی ہے یا ہم صرف ایک عارضی وقفے کو امن سمجھ بیٹھے ہیں؟ آئیے آج انہی سوالوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 12 جولائی 2026 اور اتوار کا دن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگرچہ سفارتی رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، لیکن حالات اب بھی نازک ہیں۔ آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل اور علاقائی سلامتی بدستور عالمی توجہ کا مرکز ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات برقرار ہیں، جبکہ ثالث ممالک کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی اور مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا سوال ہے۔ ناظرین، اس پورے بحران میں پاکستان نے تحمل، مذاکرات اور سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد نے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ کشیدگی بڑھانے کے بجائے موجودہ سفارتی فریم ورک کو بچایا جائے۔ ایک سابق سفارتکار ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی خاموش سفارتکاری بلند آواز بیانات سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ طاقت سے جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن امن صرف مذاکرات سے قائم ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جہاں دنیا بیرونی بحرانوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں پاکستان آج بھی اپنی داخلی سیاسی کشیدگی سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان آج بھی ملکی سیاست کا سب سے اہم نام ہے۔ ان کے حامی انہیں عوامی مینڈیٹ کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ حکومت اپنا قانونی موقف پیش کرتی ہے۔ یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا کسی بھی ملک میں طویل سیاسی بے یقینی معیشت، سرمایہ کاری اور قومی اعتماد کو متاثر نہیں کرتی؟ یہ سوال صرف ایک جماعت یا شخصیت کا نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ ناظرین، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ ہمیں ایک دلچسپ سبق دیتی ہے۔ دنیا کی بڑی جنگیں صرف میدان جنگ میں ختم نہیں ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مذاکرات ہوئے، ویتنام کے بعد مذاکرات ہوئے، سرد جنگ کا خاتمہ مذاکرات سے ہوا، اور تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ گولیاں وقتی خاموشی لا سکتی ہیں، لیکن مستقل امن صرف مکالمے سے آتا ہے۔ یہی اصول افراد پر بھی لاگو ہوتا ہے اور قوموں پر بھی۔ پاکستان کو اس وقت 3 چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ پہلی ہے کہ داخلی استحکام، کیونکہ اندر سے کمزور ملک کبھی مضبوط خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتا۔ دوسری ہے متوازن سفارتکاری۔ پاکستان کو کسی بلاک کی سیاست کے بجائے اپنے قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور تیسری ہے معیشت۔ دنیا کی سیاست آج صرف میزائلوں سے نہیں، بلکہ معاشی طاقت سے بھی طے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی معیشت مضبوط نہیں کریں گے تو عالمی بحرانوں کا بوجھ ہمیشہ عام آدمی اٹھائے گا۔ ناظرین، آنے والے ہفتے بہت اہم ہوں گے۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، اپنا تجزیہ ہے، جس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر امریکہ اور ایران مذاکرات کو دوبارہ مؤثر انداز میں آگے بڑھاتے ہیں تو خطے میں استحکام کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کشیدگی دوبارہ بڑھی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے۔ پاکستان کو بھی ایسے ہر مرحلے پر اپنی سفارتی حکمت عملی، معاشی منصوبہ بندی اور قومی اتحاد کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قومیں صرف
مشکلات سے نہیں گزرتی، وہ اپنے فیصلوں سے اپنا مستقبل بھی بناتی ہیں۔ آج کا سوال ناظرین آپ کے لیے کہ کیا پاکستان کو موجودہ عالمی کشیدگی میں صرف غیر جانبدار رہنا چاہیے یا زیادہ فعال سفارتی کردار ادا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو آج کا تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ناظرین اگر ابھی تک آپ نے شاہ جی کی باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، میں نے 2 اور یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے جو ابھی تک تجربے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ایک ہے شاہ جی ان امریکہ اور دوسرا ہے شاہ جیز اوپینین۔ شاہ جی ان امریکہ میں آپ مقامی ایکٹیویٹیز، سیر و تفریح اور معلوماتی پروگرام ملاحظہ کریں گے، جبکہ شاہ جیز اوپینین یہ انگلش میں پروگرام ہوگا ہماری نئی نسل کے لیے، جو اس کو سن اور سمجھ سکیں۔ یہ بھی معلوماتی تجزیاتی پروگرام ہوگا۔ یہ دونوں چینل ابھی لانچ باقاعدہ نہیں ہوئے ہیں، جلدی سے باقاعدہ لانچ کر دیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ شاہ جی اوپینین جو ہے، اس میں یہ پروگرام خاصتاً انگریزی میں ہوگا اور یہ نئے جنریشن کے لیے جس کو اردو نہیں سمجھ آتی ہے ان کے لیے ہوگا۔ اور شاہ جی ان امریکہ جو ہے یہ دلچسپ پروگرام اس طرح سے ہوگا کہ اس میں اپنے شہر میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو اس میں فوکس کیا کروں گا۔ کوئی واقعات ہو گئے اس کو فوکس کروں گا، دلچسپی کے کوئی واقعات، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی ادبی محافل ہوئیں شہر میں ادھر ادھر، ان سب چیزوں کو میں کور کروں گا اس طرح سے۔ لیکن وہ پروگرام جو ہے وہ 7 سے 10 منٹ سے زیادہ کا پروگرام کوئی بھی میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور بہت لمبے لمبے پروگرام دیکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ میں ذاتی طور پہ بھی خود نہیں پسند کرتا کہ بہت لمبا پروگرام بیٹھ کے میں دیکھتا رہوں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ ناظرین، میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، امت مسلمہ اور پوری دنیا میں امن قائم رکھے۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کا، دوستوں کا بہت خیال رکھیے اور سب کے لیے خیر کی دعا کیا کریں۔ ان خیر کی دعا میں مجھے بھی یاد کر لیا کیجیے، مجھے بھی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلے ہفتے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔